الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين ولما برزوا لجالوت وجنوده جب آمنا سامنا ہوا جالوت اور اس کے لشکر سے قالو تو طالوت کے آدمیوں نے کہا ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا اے ہمارے پروردگار ہمارے اوپر صبر استقلال اور ثابت قدمی ڈال دیجئے ہمارے قدم میدان جنگ میں جمائے رکھیے وانصرنا علی القوم الکافرین اور کافر قوم پر ہماری مدد فرمائیے فہزموہم بإذن اللہ اللہ کے حکم سے اللہ کی مدد کے ذریعے جالوت کے آدمیوں کو طالوت کے آدمیوں نے شکست دے دی ان کو قتل کر دیا وقتل داود جالوت حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا ظالم بادشاہ کو وآتاہ اللہ الملک والحکمت اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو ملک عطا فرمایا اور حکمت عطا فرمایا وعلمہ مما یشاء اور جو کچھ اللہ نے چاہا ان کو اس کی تعلیم دی اس کو سکھایا ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض اگر اللہ انسانوں میں ایک دوسرے کا دفاع کرنا اللہ اگر یہ نظام نہ رکھتے لفسدت الارض تو زمین میں فساد مچ جاتا ولیکن اللہ ذو فضل علی العالمین لیکن اللہ تعالیٰ تمام جہانوں پر مہربان ہیں تلک آیات اللہ یہ اللہ کی آیات اور نشانیاں ہیں نتلوہا علیک بالحق جن کو آپ پر سچائی کے ساتھ پڑھ کر سنایا جا رہا ہے وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ بے شک آپ رسولوں میں سے ہو جب طالوت کے لشکر کا جالوت ظالم بادشاہ کے لشکر سے آمنا سامنا ہوا تو طالوت نیک آدمی طالوت کے آدمیوں نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ ہم پر صبر استقامت ڈال دیجئے اور ہمارے قدموں کو جمائے رکھیے اور کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرمائیے پھر اس کے بعد طالوت کے آدمیوں نے اللہ کے حکم سے جالوت کے آدمیوں کو شکست دے دی پھر آگے حضرت داؤد علیہ السلام جالوت ظالم بادشاہ کو قتل کر دیے اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو ملک عطا فرمایا حکمت عطا فرمائی پھر اللہ نے جو چاہا ان کو وہ سکھایا اگر اللہ تعالیٰ انسانوں میں ایک دوسرے کا ڈیفنس اور دفاع کرنے کا اگر یہ نظام اللہ نہ رکھتے تو زمین میں فساد ہو جاتا لیکن اللہ تعالیٰ تمام عالموں پر مہربان ہیں یہ اللہ کی آیات ہیں جنہیں پڑھ کر سچائی کے ساتھ صحیح تم کو سنایا جا رہا ہے اور آپ ان پیغمبروں میں سے ہو جو رسول بنا کر بھیجے گئے اس آیت میں پہلی بات 2-3 آیتوں میں 3 آیتیں پڑھی گئی پہلی بات اس آیت کے اندر طالوت بادشاہ کی لشکر جالوت ظالم بادشاہ کے لشکر کے ساتھ جب ان سے آمنا سامنا ہوا تو اس وقت طالوت کے آدمیوں نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ ہمارے قدموں کو جمائے رکھیے ہم پر صبر ڈال دیجئے اور ظالم بادشاہ کے کافر قوم کے مقابلے میں ہماری آپ مدد فرمائیے دوسری بات طالوت کے آدمیوں نے جالوت کے آدمیوں کو لشکر کو ہرا دیا شکست دے دیا تیسری بات حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت بادشاہ کو جو ظالم تھا اسے قتل کر دیا اور چوتھی بات
اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو ملک عطا فرمایا، حکمت عطا فرمائی، اور جو کچھ اللہ نے چاہا وہ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے سکھا دیا۔ پانچویں بات، اللہ تعالیٰ اگر انسانوں کے بیچ میں ایک دوسرے کے دفاع اور ڈیفنس کا نظام نہ رکھتے تو پھر زمین میں فساد مچ جاتا، تباہی مچ جاتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ تمام جہانوں پر بڑے مہربان ہیں۔ ساتویں بات، یہ اللہ کی آیات ہیں، یہ واقعات ہیں، نشانیاں اللہ کی ہیں جنہیں پڑھ پڑھ کر صحیح طریقے سے سچائی کے ساتھ تم کو سنایا جا رہا ہے۔ آٹھویں بات، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ رسولوں میں سے ہو۔ واقعہ چل رہا تھا طالوت کا اور جالوت بادشاہ کی قوم اور ان کا۔ اب لڑائی کرنا تھا، ظالم بادشاہ جالوت کے ساتھ ٹکر لینا تھا۔ اب جو لوگ پانی پینا تھا نہیں پینا تھا وہ ہو گیا، اب آگے میدان میں چلے گئے جہاں جالوت ظالم بادشاہ اور ان کے ساتھی جہاں جمع ہوئے یا جہاں رہتے تھے وہاں طالوت آدمی اور اس کے ماننے والے لوگ وہاں چلے گئے۔ اب جاننے کے بعد ہوا کیا، وہاں جانے کے بعد یہ لوگ مسلمان مومن لوگ اللہ سے دعا کرنے لگے کہ اے اللہ ہمارے قدموں کو، ہمارے پیروں کو اکھڑنے نہ دے، ہمارے اوپر صبر ڈال دے، استقامت ڈال دے، دشمن سے ڈر کر ہمیں بھاگ کر نہیں جانا، ہمت عطا فرما۔ اللہ سے دعا کرنے لگے، استقامت عطا فرما، طاقت عطا فرما، صبر عطا فرما، اللہ سے دعا کرنے لگے، یہ کافر قوم پر ہمارے کو مدد عطا فرما، کامیابی عطا فرما، اللہ سے دعا کرنے لگے۔ اب یہ لوگ وہاں جانے کے بعد ہوا کیا، جالوت بولنے لگا، ان کو مسلمانوں سے خطاب کر کے کہنے لگا تم میں سے کون ہے طاقتور آدمی جو مجھ سے آ کر پنجہ آزمائی کرے، لڑے میرے سے، آ کر گرائے مجھے۔ جالوت بادشاہ ظالم بادشاہ تھا اور اس کے بعد وہ آدمی پہلوان بھی تھا، طاقتور تھا۔ اب وہ ان چیلنج کر رہا مسلمانوں سے، آؤ دیکھ لیں گے بول کر، ہمارے بات میں بولے تو آؤ دیکھ لیں گے بول کر بول رہا۔ اب یہ طالوت کے آدمیاں مومن مسلمان اتنے بڑے ظالم بادشاہ سے اور طاقتور پہلوان ہیں، اس سے کیا ٹکر لیں گے؟ اب ان میں سے کوئی آدمی آگے بڑھنے تیار نہیں ہے۔ اب اس وقت میں حضرت داؤد علیہ السلام کے 3 بھائی اس جنگ کے اندر شریک تھے، مومن مسلمانوں کے ساتھ شریک تھے، طالوت بادشاہ کے ساتھ۔ حضرت داؤد علیہ السلام چھوٹی عمر کے تھے، وہ اپنے بابا کی خدمت میں رہ گئے تھے، باپ کی خدمت کرتے ہوئے گھر میں رہ گئے تھے۔ پھر باپ نے کہا کہ بیٹا جاؤ، ہماری مسلمانوں کے لشکر طالوت بادشاہ کے لشکر لڑنے کے لیے ظالم بادشاہ سے گئی ہے جالوت کے مقابلے کے لیے، جا کر دیکھ کر آؤ ہمارے مسلمانوں کا حال کیا ہوا اور ہمارے بچوں کی خیر خیریت کیا ہے دریافت کر کے آؤ۔ اپنے بیٹے داؤد کو بھیجتے ہیں۔ تو داؤد علیہ السلام چھوٹی عمر کے ہوتے ہیں، جاتے ہیں، جا کر دیکھتے ہیں کہ اب ان جالوت ظالم بادشاہ چیلنج کر رہا، آؤ دیکھ لیجیے کون ہے بول کر۔ مسلمانوں میں سے کوئی آدمی آگے بڑھنے تیار نہیں ہے، وہ اتنا بڑا ظالم بادشاہ ہے، پورا ہتھیار سے لدا ہوا ہے، اس سے کون ٹکر لے گا؟ اب پورے مسلمان کون آگے بڑھنا تیار نہیں ہے۔ اب حضرت داؤد چھوٹے بچے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، ایک غلیل لے کر آگے بڑھتے ہیں، غلیل مطلب گوبن لے کر آگے بڑھتے ہیں۔ اور وہ جالوت دیکھتا ہے، مسلمانوں کی طرف سے میں آیا ہوں بول کر بولتے ہیں، تو اس کے بعد جالوت بولتا ہے تو چھوٹا بچہ ہے اور یہ غلیل ایک گوبن تو کتوں کو مارنے کی ہے، تو اس سے مجھے ٹکر لینے آیا ہے، ایسا بولتا ہے، مذاق کرتا ہے ان کا۔ حضرت داؤد علیہ السلام بولنے لگے تیرے جیسے کتے کے واسطے گوبن کافی ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ڈرے نہیں ہے، ایسے نبیاں اللہ والے حضرتاں ایسے ہمت والے رہتی ہیں، چھوٹے رہتے بڑے رہتے بولتے رہتے ہیں، ڈرے نہیں سر کا۔ تو اب اسے بولنے لگے تیرے جیسے کتے کے لیے چھوٹی گوبن ہی کافی ہے، غلیل ہی کافی ہے۔ اس کے بعد پھر حضرت داؤد علیہ السلام اپنے پاس کچھ پتھرے رکھے ہوئے تھے گوبن مارنے کے لیے، وہ پتھرے نکال کر گوبن میں رکھ کر چھوڑتے ہیں، تو اس کی آنکھوں کے بیچ میں، جالوت کی آنکھوں کے بیچ میں گوبن کا پتہ لگ جاتا ہے، اس کے بعد وہ پھر گر جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر جالوت کی تلوار لے کر جالوت کو اس کے گردن سے اس کا سر الگ کر دیتے ہیں اس کے جسم سے۔ پھر اس کے بعد طالوت کے آدمیاں، مسلمان آدمیاں جالوت کے آدمیوں سے لڑتے ہیں، ٹکر ہوتی ہے، بعد میں جالوت کے آدمیوں کو مسلمان ان کو ہرا دیتے ہیں، شکست ہو جاتی ہے۔ تو یہ واقعہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، کامیابی عطا فرمائی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ ہمت جوامڑ دی، داؤد علیہ السلام کے جو بچپن میں انہوں نے انجام دیا ہے،
ان کی جوان مردی طاقت کو اللہ تعالیٰ دیکھ کر ان کو اللہ تعالیٰ نے وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، اللہ ان کو داؤد علیہ السلام کو اس وقت کے جو نبی تھے ان کے بعد میں اور طالوت کے بعد میں جو بادشاہ تھا طالوت، تو اس وقت کے نبی اور طالوت بادشاہ کے انتقال کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو جہاں وہ رہتے تھے اس گاؤں کا اللہ تعالیٰ نے بادشاہ بنا دیا. ایک تو یہ اللہ ان کو بادشاہ بنا دیا. دوسرا وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، اللہ ملک عطا فرمایا، حکمت عطا فرمایا. وَالْحِكْمَةَ، اب ملک سے مراد اللہ تعالیٰ داؤد علیہ السلام کو حکمت عطا فرمایا. والحکمت، اور اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو حکمت عطا فرمایا. حکمت سے مراد اللہ تعالیٰ داؤد علیہ السلام کو اس زمانے کے نبی کے انتقال کے بعد اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو نبوت عطا فرمایا. دو چیزیں اللہ عطا فرمایا، ان کی جرت کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے ایک تو حکمت عطا فرمایا، دوسرا اللہ تعالیٰ نبوت عطا فرمایا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور اللہ نے جو کچھ ان کو ہنر فن اللہ ان کو سکھانا چاہا وہ سکھا دیا. وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ کا مطلب اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو ان کے ہاتھ کے اندر اللہ تعالیٰ ایسا ہنر دیا تھا کہ اگر اللہ کے پیغمبر داؤد علیہ السلام کسی لوہے کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں تو وہ لوہا ان کے ہاتھ میں آنے کے بعد نرم ہو جاتا تھا. اب اسے انہوں جیسا چاہتے تھے ویسا اسے اس کے ذریعے سے اگر تیر بنانا چاہے تو تیر بنا لیتے تھے، تلوار بنانا چاہے تو اسے تلوار بنا دیتے تھے، یا پھر زرہ، جنگ میں جاتے وقت میں دشمن کا وار ہمارے جسم پر نہیں پڑنا بول کر ایک کپڑا پہنتے، لباس لوہے کا زرہ پہنتے، تو وہ لباس زرہ بناتے تھے. اللہ ان کو اگر انہوں ہاتھ میں کوئی لوہا لیتے تھے تو وہ لوہے کو اگر انہوں جیسا اسے ڈھالتے تھے ویسا وہ لوہا ڈھل جاتا تھا. ان کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ یہ عطا کیا تھا. وہی مطلب اس کا وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ. پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ انسانوں کے بیچ میں دفاع اور ڈیفنس کا اللہ تعالیٰ نظام نہ رکھتا تو پھر زمین کے اوپر فساد مچ جاتا. مطلب کیا اس کا؟ دنیا کے اندر کچھ لوگ ظالم بھی ہوں گے، مفسدین ہوں گے، فساد مچانے والے ہوں گے، اور کچھ لوگ مصلحین ہوں گے، مصلحین اچھائی چاہنے والے، سلامتی امن چاہنے والے بھی ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ جو لوگ فاسد لوگ ہیں، مفسد لوگ، ظالم لوگ، ان کی حکومت ہمیشہ نہیں رہے گی. جیسا کہ جالوت بادشاہ کی حکومت ہمیشہ نہیں رہی، طالوت کے ذریعے سے اور حضرت داؤد علیہ السلام کے ذریعے سے ظالموں کا ختم ہو گیا، اور ایک جالوت کی قوم بھی ہلاک ہو گئی ہے طالوت کے قوم کے ذریعے سے. تو ایسا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسا ہی اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ظالموں کی حکومت اللہ ہمیشہ باقی نہیں رکھیں گے. ان کو ایک نہ ایک دن ان کی حکومت کو ان کو ایک نہ ایک دن غروب ہونا ہی ہے. جیسا سورج ڈوب جاتا ہے ویسا ان کو اور ان کی حکومت کو غروب ہونا ہی پڑے گا. تو یہاں سے ہمارے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے پیغام ہے کہ ہمارے اوپر اگر ظالموں کا تسلط ہے تو پھر سمجھ لو یہ بات کہ جیسا جالوت ظالم بادشاہ اس وقت کے مسلمانوں پر ظلم کر رہا تھا تو طالوت کو اللہ تعالیٰ پیدا کر دیا. طالوت کے سرپرستی میں مسلمانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جالوت کو ختم کر دیا. جالوت کو حضرت داؤد علیہ السلام ختم کر دیے. پھر اس کے بعد جالوت ظالم بادشاہ کی لشکر کو طالوت بادشاہ کی مسلمان قوم نے اسے ہرا دی، اس کو شکست دے دی ہے. تو ایسا اللہ تعالیٰ سے سمجھانا چاہتے ہیں. ہمارے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے پیغام ہے کہ ظالموں کی حکومت اور ظالم ہمیشہ ان کی کرسیاں اور وہ سلامتی سے نہیں رہیں گے. جیسا جالوت ختم ہوا، اس کی حکومت ختم ہوئی، ویسا یہاں بھی ویسا ہی ہونے والا ہے. لیکن کچھ صبر کرو، کچھ انتظار کر لو، کافی ہے. اس کے بعد جو ہونا ہے وہ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین کے اوپر مفسد لوگ بھی ہوں گے، ظالم لوگ بھی ہوں گے، اور مصلح نیک لوگ بھی ہوں گے، امن چاہنے والے ہوں گے. تو یہ ظالم اور یہ مفسد لوگوں کی حکومت اور یہ لوگ ایک نہ دن وہ آئے گا کہ حق اور باطل، مفسد اور مصلح دونوں کے اندر ٹکر ہوگی، اور یہ نیک لوگ اور یہ امن پسند لوگ اور یہ ظالم لوگ دونوں میں جب ٹکر ہوگی تو پھر یہ برائی اور یہ مفسد لوگوں کا ہی خاتمہ ہوگا، اور یہ مصلح اور امن پسند لوگوں کو ہی اللہ تعالیٰ امن شانتی چنتا فرمانے والے ہیں. اگر ویسا نہیں ہوتا تو پھر اچھے برے لوگوں کو اللہ اگر دفاع کرنے کا اگر یہ نظام نہ ہوتا تو پھر زمین کے اوپر لڑائی جھگڑے ہی ہوتے رہتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے نظام بنا دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کے مخلوق پر، انسانوں پر اللہ تعالیٰ بڑے مہربان ہیں. اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ ہماری نشانیاں ہیں، ہمارے واقعات ہیں، یہ ہم اس کو تمہارے پاس تمہارے سامنے پڑھ کر سناتے ہیں، حق کے ساتھ صحیح طریقے سے اس کو سناتے ہیں. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم نبیوں میں سے ہو، رسولوں میں سے ہو. تو یہاں سے ایک سمجھ میں آنے والی بات کہ اللہ تعالیٰ کے نبی رسول ہیں، پیغمبر ہیں،
اس کے لیے سب سے بڑی دلیل قرآن مجید ہے۔ یہ واقعات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا نہیں آتا تھا۔ سب پیاری بات، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے شاگرد نہیں، میں کسی کا شاگرد ہوں، انہوں کسی کے شاگرد ہوں گے، تمہیں کسی کے شاگرد ہوں گے، لیکن پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے شاگرد نہیں انہوں۔ اب ان کو یہ بنی اسرائیل میں ہوئے سو واقعات ان کو کیسے معلوم ہو گئے؟ تو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے بول کر سب سے بڑی علامت اور دلیل ثبوت قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے نبی کو پہلے کے واقعات بتا دیا۔ اب نبی کسی کے پاس کسی کے شاگرد نہیں انہوں، کسی کے پاس جا کر بیٹھ کر انہوں پڑھے نہیں، کتابوں کا مطالعہ نہیں کرے، اسٹڈی نہیں کرے، پھر بھی ان کو پہلے کے واقعات کیسے معلوم ہوئے؟ اللہ وحی کے ذریعے سے پہلے کے واقعات اللہ ان کو بتا دیا، قرآن کے ذریعے سے، وحی کے ذریعے سے اللہ ان کو بتا دیا ہے۔ تو قرآن مجید کا اللہ تعالیٰ کا نازل کرنے کا سب سے بڑا مقصد کیا؟ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں بول کر ثبوت اور دلیل کے لیے یہ قرآن مجید نشانی ہے، سب سے بڑی دلیل ہے۔ تو یہ اللہ وحی فرماتے ہیں تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ نشانیاں، یہ واقعات، یہ قصے سب ہم تم کو پڑھ کر سناتے ہیں سچائی کے ساتھ۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم رسولوں میں سے ہو، نبیوں میں سے ہو۔ بہرحال آج ہمارا دوسرا پارہ مکمل ہوا۔ بہرحال اور اس پورے واقعے سے، یہ 2 صفحے کے واقعات سے ہم کو کیا پیغام مل رہا، کیا کیا سبق مل رہے ہیں، ہو سکے تو نوٹ کر کے کل بتاؤں گا۔ کتنے ہمارے لیے میسیج مل رہے ہیں، کتنے ہمارے لیے پیغامات قرآن کے مل رہے ہیں۔ واقعہ ہوا کب کی؟ بنی اسرائیل کے زمانے میں، لیکن ہمارے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے بھی، آج کے مسلمانوں کے 2024 کے مسلمانوں کے لیے بھی قرآن کا پیغام اب بھی ہمارے لیے مل رہا ہے۔ تو کل انشاءاللہ ہو سکے تو دونوں صفوں کا، پورے لمبے چوڑے اتنے بڑے واقعے کا ہو سکے تو میسیج سبق ہمارے لیے کیا ہے، کتنی ہم کو پیغامات اور سبق مل رہی، وہ ہو سکے تو انشاءاللہ کل نوٹ کر کے بتاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قرآن مجید سے ہم کو سبق سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حالات کا سبق، حالات کا دفاع، دشمنوں کا دفاع، اللہ مسلمانوں کو، مسلمان جب ظالموں کے ظلم سے پست ہمت ہوتے ہیں، ان کی ہمتیں حوصلے پست ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے واقعات کو بیان کر کے مسلمانوں کو اللہ ہمت دے رہا ہے۔ تم کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں تسلی سے رہو، تمہیں مجھ سے دعا کرتے رہو، میں بھروسے کہوں تمہیں کرتے رہو گے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تم کو ہمت دوں گا، جرأت دوں گا، دلیری دوں گا، اور تمہاری دعاؤں سے اور تمہارے کرنے کے کام کرنے سے ظالموں کا خاتمہ ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ کے کلام کو سننے، سمجھنے، پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، پچھلی قوموں کے واقعات سے عبرت لینے کی توفیق عطا فرمائے۔